السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اسلامی بھائیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 122 کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح ہی اپنے گھر سے نکل کر کے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچے کے لیے بیٹھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تمہاری دو جماعتیں آپس میں پست ہمتی کا ارادہ کر چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، ان کا ارادہ بہت کمزور ہو گیا، پست ہمت ہو گئے. واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ولی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. معزز سامعین کرام، یہ دونوں آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اس آیت کریمہ کا پس منظر جو مختصر ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جنگ احد کے واقعے کا ذکر کیا. جنگ احد یہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا، اور اس سے پہلے جنگ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا. تو دراصل بات یہ ہے، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ جنگ بدر میں کافروں کی شکست ہوئی، بری طرح سے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، وہ 1000 کی تعداد میں تھے، 313 کی تعداد میں. پھر بھی وہ بری طریقے سے جب ہار گئے تو پھر ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ان کے لیے یہ ڈوب کر مر جانے کا مقام تھا. تو بعد میں ان لوگوں نے سن 3 ہجری میں انتقامی جنگ کے لیے، یعنی ان کے 70 جو کافر مارے بھی گئے تھے، 70 قید بھی کر لیے گئے تھے، تو ان کے اندر ابھی بھی وہ دوڑ رہا تھا انتقامی جذبہ کہ کیسے ہم ہار گئے، کیسے شکست کھا گئے. تو انتقامی جنگ کے لیے پھر سے وہ پلاننگ کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے. جنگ بدر سے واپس ہونے کے بعد میں ان کا جو کچھ تجارتی سامان جو انہوں نے بیچا تھا، اس کو بھی لڑنے کے لیے سب بچا کر کے وہ رکھے تھے. بہرحال اب وہ لوگ تیار ہو گئے. کافر 3000، دیکھیے جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 1000. اور غزوہ احد یعنی جنگ احد میں کافر 3000 کی تعداد میں اچھی طریقے سے تیار ہو کر کے، اس میں ان کی عورتیں بھی کچھ شامل تھے. وہ آ کر کے احد پہاڑ کے پاس میں خیمہ زن ہو گئے، وہاں پہ آ کر کے پہنچ گئے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کفار پھر سے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ باہر آ گئے ہیں لڑنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے. تو بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ ہی میں رہ کر کے ان سے لڑیں گے، یعنی اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے، یعنی وہ ہمارے قید میں آ گئے، ہمارے پنجرے میں آ گئے،
ہم ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ رہ کر کے لڑیں گے۔ اس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ کی رائے تھی کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے، مدینہ ہی میں رہ کر کے لڑیں گے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض دوسرے صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شامل ہونا کی سعادت ان کو نصیب نہیں ملی تھی، ان کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا کہ ہم جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، کسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم مدینہ سے باہر نکل کر کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے، ان سے لڑیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھیے دو مشورے آ گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اندر ہی رہ کر کے لڑیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں باہر جا کر کے لڑیں گے۔ دونوں کی بات سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حجرے میں تشریف لے جانے کے بعد میں آپ نے زرہ پہن کر کے باہر تشریف لائے، یعنی جنگ کی لڑائی کا جو زرہ ہوتا تھا اس کو پہن کر کے باہر تشریف لائے۔ تو جو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے، ان کو تھوڑا سا ندامت ہوئی، شرمندگی محسوس ہوئی کہ شاید ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کے مرضی کے خلاف، یعنی آپ جس چیز کو شاید پسند نہیں کرتے تھے، ہم نے اس کے مطابق اس کے خلاف مشورہ دے دیا کہ ہم باہر نکل کر کے مقابلہ کریں گے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی مرضی باہر نکل کر کے مقابلہ کرنے کی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم اندر ہی رہ کر کے لڑیں گے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے پھر وہ صحابہ کہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا نبی کوئی بھی جب وہ جنگ کا لباس پہن لے تو جنگ کا لباس پہننے کے بعد میں اس کے لائق یہ نہیں ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان میں فیصلہ نہ کر دے، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اپنے لباس کو یعنی اس زرہ کو اتار دے یا واپس ہو جائے، پیچھے مڑ جائے، یہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے۔ میں جنگ کا لباس پہن چکا ہوں، اب یہ پیچھے مڑنا، یہ واپس ہونا کسی نبی کے لائق نہیں۔ تو بعد میں پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد میں 1000 لشکر لے کر کے اپنے ساتھ کتنا، دیکھیں جنگ بدر میں کتنے تھے 313، لیکن جنگ احد میں 1000 لشکر لے کر کے اللہ کے رسول نکل پڑے ان کافروں سے لڑنے کے لیے۔ بہرحال جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے یہ کہہ کر کے واپس آ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارے مشورے کو نہیں لیا گیا ہے، خواہ مخواہ ہمیں اپنے جان دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہہ کر کے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گیا۔ دیکھیے منافق، اسی لیے تو اللہ نے منافقوں کے بارے میں اللہ خود گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ منافق کے بارے میں اللہ نے کیا کیا کہا ہے، جب منافق تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، منافق جب نماز پڑھتے ہیں تو بس یہ کوے کی چونچ کی طرح 2 ٹھوک مار لیتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو منافق بڑے خطرناک۔ دیکھیے 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ہی واپس آ گیا، اب کتنے بچے 700، اب 700 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی پھر آگے بڑھے۔ بہرحال وہاں میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچنے کے بعد میں اللہ کے نبی نے انہی میں سے 700 میں سے 50 صحابہ کرام کا انتخاب کیا اور ان کو احد پہاڑ کے اوپر بیٹھا دیا، ان کی ذمہ داری دی کہ مطلب تم لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہلنا مت، یہاں سے جانا مت، بھلے ہی ہم غالب آ گئے کافروں کے اوپر، ہماری جیت بھی ہوگی، تم لوگ اس کو مت چھوڑنا، اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ اور بعد میں لڑائی جب شروع ہوئی تو میرے بھائیوں لڑائی شروع ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع میں شکست نہیں دی، فتح دے دیا، مسلمان جیت گئے، یعنی غزوہ احد جو ہوا مسلمان جیت گئے، ان کی 3000 کی تعداد مسلمانوں کی 700 ہی تھے لیکن مسلمان جیت گئے۔ لیکن جب مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں اللہ کے نبی نے جن 50 صحابہ کرام کو پہاڑ کے اوپر بیٹھایا تھا، 3 انداز صحابہ تھے کہ تمہارے پیچھے سے کوئی اٹیک نہ کرنے پائے، ہم نے تم کو اسی لیے یہاں بیٹھایا ہے۔ وہ مال لوٹنے کے چکر میں جگہ چھوڑ دی اور آ کر کے مال غنیمت لوٹنے لگے۔ اتنے میں خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیے، جیتی ہوئی جنگ میں ہار گئے مسلمان۔
جو جیتی ہوئی جنگ تھے نا وہ شکست میں تبدیل ہوگی میرے بھائیوں. دیکھیے اللہ کے نبی کی ایک خلاف ورزی کی وجہ سے، صرف ایک خلاف ورزی. میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر ہمیں چڑیا بھی اچک لے جائیں، یعنی ہم لڑیں گے ہمیں چڑیا بھی اچک لے جائیں لیکن تم اس جگہ سے ہلنا مت. لیکن وہ مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں جگہ چھوڑ دیے تو جیتی ہوئی جنگ بھی مسلمان ہار گئے میرے بھائیوں. تو معاملہ اس طریقے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ عبداللہ بن ابی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ گیا تھا تو اس میں سے کچھ لوگوں کا بھی ایمان تھوڑا، جو ایمان ٹھیک تھا لیکن کچھ لوگوں کا ہمت کمزور ہو گیا، پست ہو گیا. ہم 1000 ہی ہیں، 300 بھی چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا واللہ ولیہما، اللہ تمہارا دوست. دیکھیے اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا دوست ہے. یہ دو جماعت سے مراد اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے میرے بھائیوں. تو اسی وجہ سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمارا دوست کہا، اسی لیے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اللہ نے ہم کو اپنا دوست کہا. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں جنگ احد کا پس منظر جو میں نے مختصر بیان کیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.